اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے کی وجہ سے کیا کرو. بڑی بڑی بیماریاں صدقوں کی برکت سے ٹل جاتی ہے. بڑی بڑی مصیبتیں دروازے پہ فقیر آئے تو کوشش کیا کرو کہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے دیا کرو. سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے اور الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے. اللہ ایسے بندے کو بری موت سے محفوظ رکھے. روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تو یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے. بڑی بڑی بیماریاں صدقوں کی برکت سے ٹل جاتی ہے. بڑی بڑی مصیبتیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم صدقہ دیتے ہو تو تمہارا صدقہ بلاؤں سے جنگ کرتا ہے. بلائیں ہار جاتی ہے اور صدقہ جیت جاتا ہے. تو تم پر جو آنے والی بلائیں ہیں وہ صدقے کی برکت سے ٹل جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے کی وجہ سے کیا کرو. یعنی اگر کوئی کسی کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی اس کو بڑی بیماری کا ڈر ہے, ذرا چیک اپ کرانا پڑے گا اور سونوگرافی کرانا ہے, یہ کرانا ہے, وہ کرانا ہے, آپ جانے سے پہلے صدقہ نکال کر دیکھیں, پھر اس کی برکت دیں. آپ ہاسپٹل جانے سے پہلے, دواخانہ جانے سے پہلے, کسی مہم پر جانے سے پہلے, کسی کام پہ جانے سے پہلے صدقہ نکال کر دیکھیں. سفر پر جانے سے پہلے صدقہ نکال کر دیکھیں, اس کی اپنی برکت ہے. اور یہ بزرگوں کا طریقہ تھا سفر پہ جانے سے پہلے, کسی نیک کام کرنے سے پہلے, حتیٰ کہ پہلے, ابھی بھی کچھ ہیں لیکن پہلے یہ جو لوگ مسجد کے دروازے پہ بیٹھتے ہیں نا بھیک مانگنے کے لیے, تو لوگ مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگنے کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا کہ نماز پڑھنے بعد میں آتے تھے, پہلے غریبوں کو صدقہ دیتے تھے کہ صدقے کی برکت سے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. اب تو لوگ دیتے بھی نہیں, اس لیے لوگ بیٹھتے بھی نہیں, یہ بہت کم بیٹھتے ہیں. لوگ آتے ہوئے دیتے تھے. اسی طرح وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی, وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جس دعا سے پہلے صدقہ دے دیا جاتا ہے. جس دعا سے پہلے صدقہ دیا جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. صدقے کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جیسے تم اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو. بچڑا سمجھتے ہیں سبھی, مالیگاؤں والوں کو بچڑا, جو گائے کا بچہ ہوتا ہے بچڑا, تو فرمایا جیسے تم اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو ویسے اللہ تمہارے صدقے کی پرورش کرتا ہے. اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے. جیسے سمجھانے کے لیے کہا کہ تم ایک کھجور اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہو تو وہ صدقہ تو فقیر کے ہاتھ میں گیا. یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے. اگر یہ دماغ میں بیٹھ گئی تو شاید صدقے کا ذہن بن جائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تم دے رہے ہو, فقیر لے رہا ہے, میری طرف دیکھیں, تم دے رہے ہو, فقیر لے رہا ہے. بظاہر آپ کا ذہن کیا بول رہا ہے کہ میرا صدقہ کس کے ہاتھ میں گیا؟ کس کے ہاتھ میں گیا؟ فقیر کے. آقا فرماتے ہیں فقیر کے ہاتھ میں تمہارا صدقہ جانے سے پہلے وہ صدقہ اللہ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ اس کی پرورش کرتا ہے. یعنی ایک کھجور اگر تم نے دی تو اللہ اس کو جنت کی زمین پہ بو دیتا ہے اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے. اب اس ایک سے 10 نکلے گی, پھر اس کو نکالو, پھر اس کو بو, پھر اس 10 سے 100 نکلے گی, پھر اس کو نکالو, پھر اس کو بو. اب ایسا تو نہیں کہ 4 مہینے لگتے ہیں جنت میں بونے اور کاٹنے کے لیے, 6 مہینے نہیں. دنیا کی زمین کی طرح نہیں, ادھر بویا ادھر کاٹا, ادھر بویا ادھر کاٹا, اور قیامت تک یہ بونے اور کاٹنے کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور جب تم قیامت کے دن جاؤ گے تو وہ سارا کا سارا اجر اللہ تمہیں عطا فرمائے. 2 منٹ میں ایک بات اور سن لیں, بڑی خوبصورت سی بات یاد آئی. صدقہ اور خرچ کرنا اللہ کی. دیکھیے ایک حد تک ہم نمازیں پڑھتے ہیں, کچھ لوگ روزے بھی رکھتے ہیں, لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے معاملے میں لوگ بڑے کنجوس ہیں, نہیں دیتے. نہ وہ غریبوں کو دیں گے, نہ وہ مسجد میں دیں گے. ہاں اپنے پہ خرچ کرنے کی باری آئی تو پھر بہت دل کھول کے خرچ کریں. یاد رکھنا جو ہم اپنے پہ خرچ کرتے ہیں وہ ضائع ہوتا ہے, اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
وہ ہمیں ریٹرن ملنے والا ہے. دنیا میں ملے گا دولت کی شکل میں اور آخرت میں ملے گا ثواب کی شکل میں. اس کو کہتے ہیں آم کی آم گٹھلیوں کے بھی دام. فقی عبداللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ روایت لکھتے ہیں اپنی کتاب قرۃ العیون میں کہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کی عمر صرف 3 دن رہ جاتی ہے. ایک بندہ ہوتا ہے جس کی عمر صرف 3 دن رہ جاتی ہے اور وہ صدقہ دیتا ہے تو صدقے کی برکت سے اس کی 3 دن کی عمر اللہ 30 سال تک بڑھا دیتا ہے. حالانکہ آپ کتنی بھی دولت خرچ کر دیں ڈاکٹر 1 منٹ نہیں بڑھا سکتا. 1 منٹ میں اضافہ، یعنی صدقے سے عمر بھی بڑھتی ہے اور دولت بھی بڑھتی ہے. یعنی اگر مالدار ہونا چاہتے ہو اور عمر میں اضافہ چاہتے ہو صدقہ کرو. کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک میاں بیوی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بہت مصیبت میں بہت تکلیف میں تو آپ کچھ دعا کریں. تو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ ان کی زندگی کے آدھے دن غربت، تنگدستی اور مصیبت میں ہیں اور ان کی زندگی کے آدھے دن مالداری اور خوشحالی میں ہیں. یہ پریشان ہو گئے ہیں غربت سے. تو ان سے پوچھو کہ یہ پہلے خوشحالی چاہتے ہیں یا پہلے غربت چاہتے ہیں. آج آپ نے دعا کی تو میں جو ہے وہ آپ کی دعا کی برکت سے میں ان پر اختیار کے دروازے کھولتا ہوں کہ یہ جیسے چاہیں. تو اب چونکہ آدمی لالچی ہوتا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ پہلے ہمیں دولت دے دو پھر بعد میں غربت اور تنگدستی کے معاملے کو دیکھیں. تو دوسرے دن سے ان کے یہاں دولت آنی شروع ہو گئی. دولت آئی تو میاں بیوی نے سوچا اتنی دولت کریں گے کیا بھئی، اگر سنبھال کے رکھیں تو بھی 5 سال کے بعد غربت آنی ہے اور خرچہ کریں تو بھی 5 سال کے بعد غربت آنی ہے. جب 5 سال کے بعد غربت آنی ہی ہے تو کیوں نہیں ہم اس کو خرچہ کر کر کے دوسروں کا بھلا کر دیں. جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ 5 سال تک دولت دوں گا تو ایک خرچہ کرو یا 1 کروڑ خرچہ کرو. 5 سال تک تو وہ دیتا ہی رہے گا اور نہیں بھی خرچہ کرے تو 5 سال تک دے گا، خرچہ کرے تو بھی. تو ان لوگوں نے کیا کیا، لوگوں میں بانٹنا شروع کیا. بہت بانٹا بہت بانٹا بہت بانٹا. 5 سال بھی گزر گئے، 6 سال بھی گزر گئے، 10 سال بھی گزر گئے، 15 سال بھی. حضرت سلیمان علیہ السلام ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ خوب دیگیں چڑھی ہوئی ہے، کھانا کھلایا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ سب کون کرتا ہے؟ بولے وہ فلاں فلاں وہ لوگ کرتے ہیں. اللہ سے اس کی مولا ان کی تو 5 سال کے لیے یہ تھی، 5 سال سے زیادہ گزر گیا. تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، جب میں نے ان کو دینا شروع کیا تو انہوں نے میری راہ میں خرچ کرنا شروع کیا. تو جب یہ میرے بندوں پہ خرچ کرنے لگے تو پھر میں نے بھی اپنے کرم سے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جب یہ بندے ہو کر میرے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں تو میں ان سے اپنا ہاتھ کیسے روک لوں. یہ میرے بندوں کو دیتے جا رہے ہیں، میں ان کو دیتا جا رہا ہوں. یہ اپنی حیثیت کے مطابق میرے بندوں کو دیتے ہیں، میں اپنی شان کے مطابق ان کو عطا کرتا. یہ چیز ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ کی راہ میں اللہ کی دیے سے خرچ کرنے والے. اپنے بچوں کا ذہن بناؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، کہ ان کو جو خرچ ملتا ہے اس میں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ فقیروں کو، مسکینوں کو دیا کریں. اور جب کوئی دروازے پہ فقیر آئے تو کوشش کیا کرو کہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے دیا کرو تاکہ بچوں کو عادت پڑے بچپنے سے کہ اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے. یہ ماحول ہمارے یہاں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اس بھولے ہوئے سبق کو ہمیں پھر سے زندہ کرنا ہے. غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں خرچ کرنے کا رواج ڈالیے، پھر اس کی برکت دیکھیے. صدقے کی برکت سے یہاں بھی عافیت ہے، صدقے کی برکت سے وہاں بھی عافیت ہے. ایک حدیث جو بخاری شریف میں ہے، جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے اور الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے، اللہ ایسے بندے کو بری موت سے محفوظ رکھے گا. اللہ تعالی ہم سب کو